قاری محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم جو قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے مجلہ فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد ضروری ہے کہ جناب نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بھی کچھ ذکر ہو جائے، کیونکہ جب اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے ذکر کے حبیب کو جوڑا ہے اور اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑا ہے اور یہ اعلان فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور اس کی عظمت و کبریائی کے ذکر کے بعد ہم حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ تو میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں جناب اسعد بستوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ علماء مہاراشٹرا کے زیر اہتمام آج کا عظیم الشان اجلاس، میری خوش قسمتی کہ آج کے اس اجلاس میں نعت پاک پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی۔ آئیے حاضرین، ان تمام علماء کرام کی موجودگی میں نعت پاک کا مطلع حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خوشی ہے، چین ہے، امن و امان، تسکین و راحت ہے۔ خوشی ہے، چین ہے، امن و امان، تسکین و راحت ہے۔ خوشی ہے، چین ہے، امن و امان، تسکین و راحت ہے۔ خوشی ہے، چین ہے، امن و امان، تسکین و راحت ہے۔ خوشی ہے، چین ہے، امن و امان، تسکین و راحت ہے۔ نبی کا نام لینے میں نہ جانے کتنی لذت ہے۔ نبی کا نام لینے میں نہ جانے کتنی لذت ہے۔ خوشی ہے، چین ہے، امن و امان، تسکین و راحت ہے۔ اور نعت پاک کا شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ شجر ہوں یا حجر ہوں، پھول ہوں پتے ہوں کلیاں ہوں۔ شجر ہوں یا حجر ہوں، پھول ہوں پتے ہوں کلیاں ہوں۔ شجر ہوں یا حجر ہوں، پھول ہوں پتے ہوں کلیاں ہوں۔ شجر ہوں یا حجر ہوں، پھول ہوں پتے ہوں کلیاں ہوں۔ محمد مصطفیٰ کے نام سے ہر شے کو الفت ہے۔ محمد مصطفیٰ کے نام سے ہر شے کو الفت ہے۔ نبی کا نام لینے میں نہ جانے کتنی لذت ہے۔ اور حاضرین یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کا نام لینے میں نہ جانے کتنی لذت ہے۔ دیار مصطفیٰ جا کر کبھی واپس نہ آئیں گے۔
شہر ہے ہر پل جہاں رحمت ہی رحمت ہے، وہ ایسا شہر ہے ہر پل جہاں رحمت ہی رحمت ہے، نبی کا نام لینے میں نہ جانے کتنی لذت ہے۔ اور حاضرین، آج کا یہ اجلاس اور نعت پاک کا یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جو دہشت گرد کہتے ہیں ہمیں ان سے کوئی کہہ دے، جو دہشت گرد کہتے ہیں ہمیں ان سے کوئی کہہ دے، جو دہشت گرد کہتے ہیں ہمیں ان سے کوئی کہہ دے، جو دہشت گرد کہتے ہیں ہمیں ان سے کوئی کہہ دے، یہ داڑھی ٹوپی یہ کرتا میرے آقا کی سنت ہے، یہ داڑھی ٹوپی یہ کرتا میرے آقا کی سنت ہے، نبی کا نام لینے میں۔ جی جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ نبی کا نام لینے میں نہ جانے کتنی لذت ہے، جو دہشت گرد کہتے ہیں ہمیں ان سے کوئی کہہ دے، جو دہشت گرد کہتے ہیں ہمیں ان سے کوئی کہہ دے، یہ داڑھی ٹوپی یہ کرتا میرے آقا کی سنت ہے، نبی کا نام لینے میں نہ جانے کتنی لذت ہے۔ اور اسٹیج پر حضرت مولانا محمد عزت مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کا نام لینے میں نہ جانے کتنی لذت ہے، مجھے ہے شرف حاصل امتی ان کا ہوں میں اسود، مجھے ہے شرف حاصل امتی ان کا ہوں میں اسود، بروز حشر بخشش کے لیے کافی یہ نسبت ہے، بروز حشر بخشش کے لیے کافی یہ نسبت ہے، نبی کا نام لینے میں نہ جانے کتنی لذت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز مغرب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مغرب سے پہلے جمعیت علماء کا ترانہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ جمعیت علماء ایک خالص مذہبی تنظیم ہے، سیاست سے اس جماعت کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہمارے بزرگوں کی وہ قدیم تاریخی جماعت ہے جس نے اس ملک کی آزادی میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ اس ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا، اور ہمارے علماء نے اسی کالے اور سفید دھاریوں سے مزین جھنڈے کے نیچے اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اپنی جان عزیز کی قربانیاں پیش کی۔ یہ جھنڈا
جو 6 کالی دھاریوں اور 5 سفید دھاریوں سے مزین ہے، اس جھنڈے کی ایک تاریخ ہے، اس جھنڈے کی ایک عظمت ہے۔ یہ جھنڈا جس میں سیاہ دھاریاں بھی ہیں اور سفید دھاریاں بھی ہیں، دراصل یہ عکاسی کرتا ہے اس دنیا میں پائے جانے والے شر اور فساد کی، خیر اور نور کی۔ جس طرح اس دنیا میں ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، شر ہے اور خیر ہے، اسی طرح یہ دونوں سلسلے ہمارے اس جھنڈے کی کالی اور سفید دھاریوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اور دنیا یہ جانتی ہے کہ اس دنیا میں شر زیادہ ہے، خیر مغلوب ہے، نور مغلوب ہوتا نظر آ رہا ہے اور تاریکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ جھنڈا اسی عالم کی حالت کو آشکارا کر رہا ہے، لیکن اس عزم کے ساتھ یہ پھہرایا گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ سفید دھاریاں کالی دھاریوں پر غالب آ کر رہیں گی، نور کی ظلمت پر فتح ہوگی، اور تاریکیاں اس ملک سے ہی نہیں بلکہ پورے عالم سے کافور ہو جائیں گی، حق کا بول بالا ہوگا، ظلم و ستم کے نشان مٹ جائیں گے، ہمارا یہ ملک امن عالم کا گہوارہ بنے گا، اور ہم اس ملک میں پیار و محبت کے ساتھ، آپسی صلح صفائی کے ساتھ، اپنی پرانی صدیوں کی پیار و محبت کی روایات کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ اس جھنڈے کی تاریخ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کو اشعار کے قالب میں ہمارے ایک بزرگ نے ڈھالا ہے۔ اب میں اپنے 2 ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ترانے جمعیت یعنی اس جھنڈے کی تاریخ بیان کرنے کے لیے نظم میں تشریف لائیں۔ جناب محمد وسیم اور محمد اسعد صاحبان اور ترانے جمعیت پیش کریں، اور اس جھنڈے کی اجمالی تاریخ سے یہاں آئے ہوئے ہمارے تمام ہندو مسلم بھائیوں کو آگاہ کریں۔ جناب محمد اسعد اور محمد وسیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ یہ جھنڈا مختار کا جھنڈا، خدا شاہد کیے تھا سید الابرار کا جھنڈا۔ یہ محبوب خدا کے دین پر اسرار کا جھنڈا، جہاد کے انوار کا جھنڈا۔ یہ لہراتا ہے جھنڈا دیکھیے مردان غازی کا، نشان ہے جو کہ اصحاب نبی کی پاک بازی کا۔ یہ لہراتا حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ نشان جمعیت علماء کے دینی رہنماؤں کا، علم اسلام کے کے پیشواؤں کا،
جھنڈا کشتی ملت کے ماہر ناخداؤں کا، یہ نورانی فرادی نے حق کے باوفاؤں کا، یہ جھنڈا یادگار فتح مکہ آج لہرایا، ستارہ قوم کی قسمت کا یعنی آج پر آیا، لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا امت خیر الورا کے مہربانوں کا، وہ جھنڈا ملت بیضاء کے سچے پاسبانوں کا، وہ جھنڈا ہے محمد مصطفیٰ کے رازدانوں کا، وہ جھنڈا ہے نبی الانبیاء کے کاروانوں کا، اسی جھنڈے کے سائے میں بنائے وان حریت، اسی جھنڈے سے قائم ہے وطن میں شان حریت، لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا قوم مسلم کی ہے اس رہے بر جماعت کا، شرف حاصل رہا ہے جس کو قوموں کی امامت کا، وہ جھنڈا جس کے نیچے درس ملتا ہے شجاعت کا، وہ جھنڈا جو ہے مظلومین عالم کی حمایت کا، اسی جھنڈے کی عظمت راز ہے قوموں کی عظمت کا، کرے اعزاز اس جھنڈے کا جو طالب ہو عزت کا، لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا آج لہرایا فداکاران امت کا، وہ جھنڈا آج لہرایا رضاکاران امت کا، وہ جھنڈا آج لہرایا رضاکاران ملت کا، وہ لہرایا ہے جھنڈا اہل فضل و علم و حکمت کا، مواسات و مروت کا، مساوات و اخوت کا، جھکایا اس کی لہروں نے ہر ایک طاغوت کے سر کو، مٹایا اس نے عالم سے ہر ایک ظالم کے ہر شر کو، لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ
نیچے آئی انگریزوں کی بربادی، وطن کی ہے اسی جھنڈے سے آزادی و آبادی، اسی کا فیض ہے اہل وطن کی آج دل شادی۔ وہ شیخ الہند محمود الحسن کو تھا بہت پیارا، وہی جھنڈا رہا شیخ العرب کی آنکھ کا تارا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی طاقت ہے مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ وہ جھنڈا جو کہ تھا کل تک حسین احمد کے ہاتھوں میں، وہی جھنڈا رہا مرد خدا اسعد کے ہاتھوں میں، بفضل رب عالم آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں۔ مولانا سید ارشد مدنی، مولانا سید ارشد مدنی، مولانا سید ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، صدر جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا سید ارشد مدنی زندہ باد۔ وہ جھنڈا جو کہ تھا کل تک حسین احمد کے ہاتھوں میں، وہی جھنڈا رہا مرد خدا اسعد کے ہاتھوں میں، بفضل رب عالم آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں، دعائیں ہیں رہے ہوتا ابد ارشد کے ہاتھوں میں، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، یہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ نعرے تکبیر! دیکھیے، نعرے صرف دو تین لگیں گے۔ پہلا نعرہ اپنے ملک کے تعلق سے ہوگا، ہندوستان زندہ باد۔ دوسرا نعرہ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے ہوگا، جمعیت علماء ہند زندہ باد۔ اس کے بعد تیسرا نعرہ صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر محترم مولانا مستقیم حسن اعظمی زندہ باد۔ یہ نعرے لگیں گے، اس کے علاوہ کوئی نعرہ یہاں نہیں لگایا جائے گا۔ ایک مرتبہ اس کی یاد پھر تازہ کر لیجئے، حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد۔ جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد۔ مولانا مستقیم حسن اعظمی زندہ باد، مولانا مستقیم حسن اعظمی زندہ باد۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اب
ہم تمام معزز اور محترم مہمانوں کا اپنے اسٹیج پر استقبال کرتے ہیں۔ دیکھیے مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب مغرب کی نماز ادا کی جائے گی اور انشاءاللہ اجلاس کی کارروائی کا دوسرا حصہ مغرب کی نماز کے بعد متصلاً شروع ہوگا۔ آپ حضرات سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ درمیان میں جگہ تھوڑی تھوڑی چھوڑ کر رکھیے تاکہ صفیں لگانے میں آسانی ہو، لیکن آپ کا جوش اور جذبہ اور ایمانی حرارت کہ آپ اس طرح جڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ جب صفیں لگانے کی بات آئے گی تو شاید آپ کو پریشانی ہوگی، اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جگہ چھوڑ کر صفیں لگانے کی کوشش کیجئے، صفیں بنا لیجئے، پورے وقار اور سکون کے ساتھ بلا شور اور شغب کے صفیں درست کر لیجئے، اور صفیں درست کر لینے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ اور آنے والے مجمع سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے صفوں میں شامل ہو جائے۔ اب ہم سب اس بارگاہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں جس نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، یہ زمین بنائی ہے، اور ہم سب کو اشرف المخلوقات کا تمغہ عطا فرمایا ہے۔ آپ حضرات صفیں درست کر لیجئے، شور بالکل نہیں ہونا چاہیے، خاموشی اور سناٹا طاری ہو جانا چاہیے پورے مجمع پر۔ مولانا زکریا صاحب کا السلام علیکم، حسن بھائی کو باہر نکالا۔ ہاں ہاں، اب میں درخواست کرتا ہوں حافظ اساس سے کہ وہ اذان دے۔ یہ مائک گھما دو، بیٹھ جائیے بھائی، صفوں میں بیٹھ جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول